آٹھویں امام کے گھر میں مرثیہ خواہ آیا کرتے تھے اور امام مرثیہ پڑھایا کرتے تھے. دیوبند کا واقعہ پورا واقعہ میں پڑھ بھی سکوں گا اور نہ ہمارا ہے. جب دیوبند نے مرثیہ پڑھ لیا تو امام زنان خانے میں گئے. مستورات موجود تھی اور مستورات سے کہا کہ میرے شاعر کو دینے کے لیے کچھ ہے. تو بیویوں نے کہا میرے اماموں سے کاظم کی بیٹیاں. تو بیویوں نے کہا کہ آپ بیان کیجیے کہ کیا دیا جائے کہ ہمارے پاس رقم تو موجود نہیں ہے. فرمایا کہ تمہارے گلے میں ہاتھ تو موجود ہے, تمہارے گلے میں ہاتھ تو موجود ہے اور تمہارے کان میں باری تو موجود ہے. اگر یہ میرے شاعر کو ہدیہ دے سکو اور تمام نے اپنے گلے کا ہار اور اپنے کان کی بالیاں امام رضا کو دی کہ آپ اپنے شاعر کو ایک مرثیہ کہنے کے بدلے میں یہ تحفے میں دے دیں. اتنا سونا جمع ہوا کہ امام نے اس کی ایک گٹھڑی بنائی اور اسے حوالے کی اور سیما کے والے اس خاطر مرثیہ. اچھا یہ مرثیہ پڑھنے والوں کے لیے بھی بات ہے اور یہ ہدیہ دینے والوں کے لیے بھی بات ہے. یعنی یہ دو طرفہ بات ہے. پڑھنے والا تقاضا نہ کرے, دینے والا اتنا دے کہ جو جس طرح سے امام دیا کرتے تھے. آج جتنا امام دیا کرتے تھے وہ تو کوئی نہیں دے سکتا. جس شان سے امام دیا کرتے تھے اتنی تو کوشش کرے نا. تو دیوا نے کہا کہ مولا اس خاطر تو میں نے نہ کہا تھا کہ آپ نے مجھے یہ دے دیا. امام نے کہا کہ یہ ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے ہے. آخرت کا اجر تیرا محفوظ ہے. تیرا آخرت کا اجر بھی جا نہیں گا کہ تم نے ذکر حسین کیا ہے نا تو اب ذکر حسین کی بن جا کر میں نے تجھے یہاں پر ہدیہ دے دیا. تو یہ جو ہدیہ دیا ہے نا یہ ہدیہ یہاں کام آئے گا اور وہ جو تم نے ذکر حسین کیا وہ آخرت میں کام آئے گا. مگر کمال اس کے اندر کیا ہے؟ پڑھنے والے نے مانگا نہیں ہے, پڑھنے والے نے مانگا نہیں ہے, دینے والے نے دیا ہے. مولا